وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، میں پچھلی بہت سی مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے رقیہ اور تعویذ کے سلسلے میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعویذات امت کو سکھلائی ہیں، اور ان کو پڑھنے والا آدمی مختلف پریشانیوں سے نجات پاتا ہے. انسان بہت سی مرتبہ ڈر جاتا ہے، کبھی اس کو اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا ہے، کبھی دوسری مخلوق کا خوف محسوس ہوتا ہے. تو ایسے موقع کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھلائے ہیں تعویذ کے، کہ اگر ان کو آدمی پڑھ لے تو انسان کا خوف جاتا رہے. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا ہم لوگ بھی التزام رکھیں، پابندی رکھیں. انشاءاللہ خوف کے بہت سارے موقع جہاں ہم لوگ ادھر ادھر کی چیزیں کرتے ہیں، اگر یہ کلمات پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالی ہمارے خوف کو ختم فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے وقت، جب ہمیں ڈر لگتا، کسی چیز کا خوف محسوس ہوتا، تو اس وقت پڑھنے کے لیے یہ کلمات بتایا کرتے تھے. حدیث شریف میں وہ کلمات آئے ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ مختصر سے کلمات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ڈر لگتا تو اس ڈر کے موقع کے متعلق آپ ہمیں فرماتے کہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو. اتنے پاکیزہ اور بہترین کلمات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں انسان چلا جاتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلموں کی پناہ میں آتا ہوں. علماء فرماتے ہیں اللہ کے مکمل کلمے کون سے؟ قرآن کریم. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت کلام، اس میں بندہ پناہ کے اندر چلا جاتا ہے. کن چیزوں سے بندہ پناہ مانگتا ہے؟ اللہ کے غضب سے اور بندوں کے شر سے. اس کے جتنے بھی بندے ہیں ان سب کے شر سے بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. اور تیسری چیز، شیطان کبھی کبھی انسان کو چھیڑتا ہے، تو شیطان کی چھیڑخانی سے بھی اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور چوتھی چیز، شیطان کی مجھ پر حاضری ہو، اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ 4 کلمات ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں کوئی آدمی ان کلمات کو پڑھ کے چلا جایا کرے، انشاءاللہ اس کا خوف جاتا رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ اپنے وہ چھوٹے بچے گھر کے کہ جن کو زبان سے وہ پڑھ سکتے تھے، یاد ہو سکتا تھا، تو ان کو یہ کلمات سکھا دیتے کہ تم کو روزانہ صبح و شام یہ کلمات پڑھ لینے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر تمہارے دل میں نہیں رہے گا، سب ڈر جاتے رہیں گے. اور خاندان کے وہ چھوٹے بچے جو پڑھ نہیں سکتے، تو حضرت عبداللہ ابن عمرو جو ہیں وہ ایک پرچی میں لٹکا کر ان کی گردن کے اندر جو ہے اسے لٹکا دیا کرتے تھے. جو بچے پڑھ نہیں پاتے ان کو یہ کلمات لٹکا دیے جائیں. آج ہمارے یہاں بچے خوف زدہ ہوتے ہیں تو نہ جانے ہم کیا کیا کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں شریعت کے دائرے میں بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں تو شریعت سے خارج ہیں. تو کتنی بہتر بات ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو ہم پابندی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تو خوف چلا جایا کرتا ہے اس میں. حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد رات کو تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے تو اتنی خوفناک چیز ان کے سامنے آئی کہ وہ تہجد بھی نہیں پڑھ پائے. اور تہجد کی نماز اور ان کے درمیان میں وہ خوفناک چیز حائل ہو گئی. صبح ہوئی
تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. تو حضرت خالد نے وہاں جا کر اپنی یہ شکایت پیش کی کہ حضرت آج تو رات کو مجھے تہجد بھی نہیں پڑھنے دی، اتنی خوفناک حالت مجھ پر طاری ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا میں تم کو کچھ پڑھنے کا دکھاؤں جن کو پڑھنے کی وجہ سے یہ خوف کی حالت تمہاری دور ہو جایا کرے گی. تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا، رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو آپ کے پاس آیا ہی اس لیے ہوں کہ آپ اس طرح کی ڈر کی چیزوں میں مجھے کون سی چیز پڑھنی چاہیے وہ سکھلا دو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ان کو سکھلائے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کو حضرت خالد بن الولید کو یہ کہہ کر روانہ کر دیا. چند روز کے بعد واپس میں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن الولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے، میں نے یہ کلمات 3 مرتبہ بھی پڑھے نہیں کہ میرے دل سے سارا خوف جاتا رہا، اور آج میرے دل میں کسی بھی چیز کا خوف نہیں. اگر مجھ کو شیر کی کچھاڑ کے اندر بھی ابھی رکھ دیا جائے تو میں تنہا بھی وہاں جا کر جو ہے بے خوف رہ سکتا ہوں ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے. تو معلوم ہوا کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ بچے یا بڑے اگر خوف محسوس کریں تو ان کلمات کو پڑھ لینے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات کی برکت سے انسان بے خوف ہو جایا کرتا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو اس طرح کے کلمات سے دم کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو آپ کے نواسے ہوتے ہیں، ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ مختصر ایسے ہی کلمات ہیں. ان دونوں اپنے نواسوں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کے اوپر پڑھ کے دم فرما دی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اللہ میں ان دونوں بچوں کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے، انسان کو جو بھی چیز تکلیف دہ ہو، جو سرکش ہو، چاہے انسانوں میں ہو، جناتوں میں ہو یا چوپایوں وغیرہ کے اندر ہو، اے اللہ میں ان سب سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ پاکیزہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کے اوپر دم فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ تمہارے ابو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹوں کو ان کلمات سے دم فرمایا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو اگر اس طرح کے خوف کی کوئی چیز ہو، پریشانی کی کوئی چیز ہو، تو ہمیں یہ کلمات پڑھ کے دم کرنا چاہیے. یہ وہ کلمات ہیں جو حدیث شریف میں ذکر کیے گئے ہیں. اور اسی واقعے کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. اب آپ بیٹھے تھے تو وہاں حضرت حسن اور حضرت حسین یہ بہت چھوٹے تھے، دونوں کے دونوں نواسے، تو ادھر ادھر کھیل رہے تھے. تو آپ نے فرمایا ان دونوں بچوں کو میرے پاس پکڑ کے لے آؤ. چنانچہ حضرات حسنین کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ نے ان دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پھر ان دونوں کے اوپر یہ کلمات پڑھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کلمات آپ نے پڑھے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کلمات کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا کرتے تھے. اور ابراہیم نخعی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جن سے فقہ ملا ہے، حماد بہت بڑے استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے استاد ہیں وہ ابراہیم نخعی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ کلمہ اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ ملا کر دم کر دیا کرے تو ساری پریشانیوں سے اس کو نجات مل جایا کرے. جو ابھی میں نے آپ کو کلمے سنائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین پر دم کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی ملا لی جائے. ان دونوں چیزوں کو اگر کوئی ملا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما دے. ایک اور شخص ہیں منصور ابن المعتمر، ان کو حضرت ابراہیم نخعی کہا کرتے تھے کہ تم اگر ان دونوں چیزوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دو گے تو تمام خوف سے بھی تم محفوظ ہو جاؤ گے
تمام بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حفاظت میں رکھ دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھلائے ہیں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیں اور ان چیزوں کے پڑھنے کا التزام کریں۔ آج اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سے کلمات پڑھے نہیں جاتے، بہت آسانی سے ہم لوگ بچے روتے ہیں تو کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ دم کر دو۔ آپ کو خود بھی تو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے اور وہ کلمات آپ کے پاس موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں۔ ہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی زبان سے پڑھے ہوئے کلمات کا اثر اور ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ سست ہو گئے ہیں، خود پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ بزرگ کے پاس بھی لے جائیے لیکن خود بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پڑھیں۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے اور بہت ٹھوس پنے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، چند دنوں کے بعد تو اتنی ہمت پیدا ہو گئی، فرماتے تھے کہ مجھ کو شیر کی کچھاڑ میں بھی اگر رکھ دو ایک مرتبہ تو میں ابھی بے خوف ہوں، مجھ کو وہاں بھی جو ہے ڈر نہیں لگتا۔ اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بہادری کا مقام دیا تھا وہ ہم سب مسلمانوں کے درمیان میں مشہور ہے۔ اللہ کی تلوار ان کا لقب دیا گیا تھا، سیف اللہ ان کا لقب تھا۔ یہ ہمت ان کو اگر ان کلمات سے آ سکتی ہے تو ہم لوگ اپنے بچوں پر پڑھ کے دم کریں گے تو ان کا خوف کیوں نہیں جائے گا۔ چھوٹے بچے رات کو روتے ہیں اور رات بھر وہ روتے رہتے ہیں، نہ خود سوتے ہیں نہ ماں باپ کو سونے دیتے ہیں۔ بہت بہترین ہوگا ہم لوگ جو ہے ان کلمات کو کسی پرچی میں لکھ کر رکھیں اور ان بچوں کے اوپر دم کی کر دیا کریں، بلکہ رونے کے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صبح و شام روزانہ اپنی اولاد کے اوپر ان کلمات کو ہمیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے ہمارے بچوں کا خوف بھی ختم فرما دے۔ بہت سی مرتبہ ہم بڑوں کو بھی کسی اندھیرے میں یا کسی جگہ جانے میں خوف لگتا ہے تو ہمیں بھی یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ کبھی کوئی ایسی چیز دکھائی دے کہ جو انسان کو ڈراتی ہے اور خوف زدہ کرتی ہے، ایسے موقع پر بھی یہ کلمات پڑھ لیے جائیں۔ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، آج انسان جب یاد کرنے کے اوپر آتا ہے تو بڑے بڑے فقرے یاد کر ڈالتا ہے، تو اتنے چھوٹے سے کلمات کو یاد کرنا جس میں ہمارا نفع جو ہے پوشیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارا فائدہ دکھایا ہے، کیا مشکل ہے۔ اس لیے ان کلمات کو لکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور ان کے ترجمے کے ساتھ ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی برکت سے ہماری پریشانیاں ختم فرماویں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔